اوپر جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے اور جو یہ سارا جو اپیل کا پروسیس آ رہا ہے، حکومت کا اس میں رول یعنی بڑا عجیب سا لگ رہا ہے. یعنی آپ بھی دیکھیں گے کہ یہ اس کو ہینڈل نہیں کر پا رہے صحیح طریقے سے. لیکن حکومت تو مقدمہ جیتی ہوئی ہے. مقدمہ ظاہر ہے یہ فوجداری مقدمہ تھا، حکومت پاکستان کی طرف سے دائر شدہ تھا، سو سرکار کی تو فتح ہوئی ہے. اب اپنی فتح کا ماتم منانا ظاہر ہے کہ ایک بڑی غیر معمولی بات ہے، اور اب اس میں نظر یہی آ رہا ہے کہ وہ ایک طرح سے وفاداری کا اظہار کرنے کی کوشش کچھ لوگ کر رہے ہیں. اس وجہ سے ایک بنیادی تضاد ہے جو حکومت کے اندر پیدا ہو گیا ہے. اب یہ کہنا کہ ایڈر ابیٹر کو کیوں نہیں اس میں ڈالا، 17-18 ماہ سے یہ حکومت قائم تھی، چاہتے تو ڈال سکتے تھے، مقدمہ واپس لینے کی استدعا بھی عدالت کے سامنے کر سکتے تھے. وہ سب کچھ نہ کرنے کے بعد جب ایک فیصلہ آ گیا، اب اس فیصلے کے حوالے سے حکومت میں ایک سراسیمگی ہمیں نظر آتی ہے. اب امید یہی کرنی چاہیے کہ یہ جو ایک عمومی رویہ حکومت کی طرف سے آیا ہے اس پہ ٹھنڈے دل سے کچھ لوگ جو متانت رکھتے ہیں، کچھ بردباری رکھتے ہیں، وہ غور کریں گے. اور یہ صرف قانونی معاملہ نہیں ہے، اب یہ ایک سیاسی معاملہ بھی ہے، اس کا ایک سیاسی فال آؤٹ بھی ہے. اس کو سنبھالنا ہوگا حکومت کو، اور امید یہی کرنی چاہیے کہ بیٹر سینس ول پریویل گوئنگ فارورڈ. شاہ صاحب یہ تو اب یہ جو جج صاحب کے خلاف جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم جائیں گے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جائیں گے، یہ اس میں سے کتنا یعنی کہ نقصان ہو سکتا ہے، اور ان کی یہ دکھا نہیں رہا کہ انہوں نے اس سارے معاملے کو صحیح طریقے سے سوچا نہیں. یہ دو باتیں کہہ رہے ہیں. ایک تو ایرر آف ججمنٹ کی بیس پر تو فائل نہیں کر سکتے یہ ریفرنس. دوسرا یہ کہتے ہیں کہ ذہنی کیفیت. یہ ایک ایسا جج ہے جس کی ججمنٹ گورنمنٹ آف پاکستان میں ICJ میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کلبھوشن کیس میں جا کے دی ہیں. تو آج انٹرنیشنلی ہم کدھر پہنچیں گے، کدھر کھڑے ہوں گے؟ یہ تو گورنمنٹ کو پتہ ہونا کہ چاہیے ایک ایسے جج کے بارے میں اس قسم کی بات جس کی ججمنٹس آپ نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں دی ہیں کہ ہمارے یہاں پہ عدلیہ آزاد ہے اور یہ فیصلے جو ہیں یہ آ رہے ہیں، تو انٹرنیشنلی تو پاکستان میں تو پھر یہ گورنمنٹ دیکھیں یا تو ان کی انکمپٹنس ہے یا یہ کسی دباؤ میں ہے. یعنی اس طرح کی بات کرنا مطلب گورنمنٹ پہ کیا دباؤ ہوگا؟ ان کے پاس اختیار ہے. صرف ان کی، میں اب کیا کہوں کہ ان کی سمجھداری کی حد یہ ہے کہ جب کسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تو وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس سے ہمیں ملک کو کتنا نقصان ہوگا یا کیا صورتحال ہوگی. ٹھیک ہے، سیٹھ وقار صاحب نے ایک فیصلہ دے دیا، وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، اپیلیٹ کورٹ اس کو ٹھیک کر لے گی. اس طرح سے ایک دم سے بیہیو کرنا، پھر آپ نے ایک ایسے جج کے بارے میں جس کے بارے میں انٹرنیشنلی آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے جب انٹرنیشنل کیسز میں کلبھوشن والے کیسز میں اس کی ججمنٹس آپ نے ایز اے ثبوت مطلب ایز اے ثبوت پیش کی، تو آج اس جج کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ یہ پاگل ہے، یہ انکمپیٹنٹ ہے، تو یہ تو میرے خیال بڑا افسوس کی بات ہے. اور نہ صرف جنرل صاحب یہ افسوس کی بات ہے بلکہ شاید یعنی میں اگر آپ کے سامنے یہ جو میرا تاثر ہے آپ بتائیے گا، آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ جو ایک بحرانی کیفیت بنی ہے اس میں بہت سارے لوگ ایکسپوز ہوئے ہیں. یعنی پریشر آیا، ایک مشکل صورتحال آئی، تو جس طریقے سے ریئیکٹ کیا گیا وہ ٹھیک نہیں تھا، اور اس کچھ ذکر آپ نے بھی کیا. تو یعنی کہ اس میں سے ہم ایک لیسن کیا ڈرا کریں کہ جب کرنچ آیا تو ہم لوگ جو ہے اس معاملے کو اس طریقے سے سنبھال نہیں پائے. جی دیکھیں، سب سے جس کو اگر کہا جائے کہ کانسٹیٹیوشن کے بعد اگر کوئی ماں ہے اس ملک کی تو حکومت ہے، اور حکومت کو ایز این آربیٹریٹر اپنا رول پلے کرنا چاہیے تھا رادر دین ٹیکنگ اینی سائیڈ یا کوئی غم و غصہ. اور پھر ایسی جیسے یہ بتا رہے ہیں صاحب، ذرا درست کہہ رہے ہوں گے کہ آپ کسی جج کو اس طریقے سے ملائن نہیں کر سکتے جبکہ آپ کے پاس آگے آپشنز موجود ہیں. تو میں تو وکیل نہیں ہوں اور مجھے نہیں پتا کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں تو سیدھا نیکسٹ اس پہ جا کے یہ کہتا نیکسٹ جو بھی اپیلیٹ کورٹ ہے کہ جناب یہ تو میں مانتا ہوں کہ باقی یہ بیٹرز کو آپ نہیں لا سکتے تھے کیونکہ حکومت نے ان کو نامزد نہیں کیا تھا، اور آرٹیکل 6 کے تحت جب تک حکومت نامزد نہ کرے آپ کسی کے اوپر مقدمہ نہیں چلا سکتے. لیکن میں یہ ضرور پوچھتا کہ جی آپ مجھے یہ بتائیے کہ فاضل کورٹ نے ان لوگوں کو ایز اے وٹنس کیوں نہیں بلایا؟ یہ تو میں مانتا ہوں کہ وہ ان کے اوپر مقدمہ نہیں چل سکتا تھا، مطلب کابینہ کے لوگوں کو ایز اے وٹنس کیوں نہیں بلایا کہ آپ بتائیں جی یہ فیصلہ آپ تھے اس میں شامل نہیں تھے؟ کور کمانڈرز کو ایز اے وٹنس کیوں نہیں بلایا؟
تو صرف کاغذوں کو دیکھ کر فیصلہ کر دیا، یا اگر وٹنس آئے ہیں تو آئے ہوں گے ضرور، مجھے نہیں پتا، یہ دونوں صاحبان بیٹھے ہیں بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن مجھے کوئی اس بات کا جواب دے کہ یہ تو میں اچھی طرح مانتا ہوں کہ جی کسی اور کے خلاف مقدمہ نہیں چل سکتا آرٹیکل 6 کے تحت سوائے اس کے جس کو حکومت نامزد نہ کرے، لیکن کیا یہ قدغن بھی ہے کورٹ کے اوپر کہ جو وہ مناسب سمجھے ایک چیز کو پکا ثابت کروانے کے لیے طلب کرے کہ جی آپ ان کو بلائیں تاکہ ہمارے سامنے آ کے وہ بتائیں کہ یہ لوگ ساتھ تھے یا نہیں تھے، یا یہ ان کا اکیلے کا فیصلہ تھا، یہ بات ہے۔ اور میرے وقت ختم ہو گیا جن صاحب، لیکن دیکھیے میرے خیال ہے جو کنکلوژن نکل رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ پروسیس چلتا ہے، جن خامیوں کا کمزوریوں کا آپ نے ذکر کیا، جب یہ اپیل پروسیس میں جائیں گی تو سپریم کورٹ دیکھے گی، اسے لگا کہ یہ معاملات ہیں تو ان کو وہاں پہ ایک کریکٹیو میجر لیا جا سکتا ہے، لیکن بہت ہی اچھا ہوگا کہ جو نظام کے حوالے سے جو خدشات تھے وہ آنے والے دنوں میں کچھ کم ہونے شروع ہو جائیں اور ایک پروسیس ہے اس آئین کے تحت وہ آگے بڑھے۔ آج کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ، آپ سے کل ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے ان فوکس، میں ہوں فہد حسین۔ اس وقت پچھلے تقریباً 10-12 دن سے 2 ہفتے سے جو ملک میں صورتحال ہے وہ تشویشناک صورت اس نے اختیار کی بھی ہے، اور دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ جو کچھ ہوا عدالتوں میں ہوا، کچھ فیصلے آئے، اس پہ رد عمل آئے، اس سے ہمارے معاشرے میں کچھ جو فالٹ لائنز ہیں، جو دراڑیں ہیں، وہ زیادہ کھلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، جس کی بنیاد پہ یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ ہمارا جو نظام ہے یہ اوور ہیٹ ہو رہا ہے، اس کو خطرے کی گھنٹیاں جو ہیں وہ کہیں بجنی شروع ہو گئی ہیں۔ دیکھیے ایک نظام کی جب اس میں ایک سٹیبلٹی ہوتی ہے، استحکام ہوتا ہے، تو اگر کچھ بحران ہے تو وہ سیٹل ہو جاتے ہیں، لیکن اگر بیک وقت بہت سارے فالٹ لائنز کھل جائیں، بہت زیادہ دراڑیں نظر آنی شروع ہو جائیں، تو پھر لوگ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ نظام جو ہے یہ اپنے آپ کو کس طریقے سے سنبھال سکتا ہے۔ دیکھیے اس وقت آلریڈی ہمارے اس نظام میں جو حکومت اور اپوزیشن کے درمیان دو دراڑ ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے، ان کے درمیان ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں جو وکلا برادری ہے اس کا جو انہوں نے حملہ کیا، اس کے نتیجے میں جو ایک اور فالٹ لائن کھلی، جس میں حکومت ہے، جس میں پولیس ہے، جس میں ڈاکٹر ہیں، یعنی کہ ایک پرتشدد قسم کا واقعہ ہوا اور وہ ایک نیشنل ڈسکورس کا حصہ بن گیا۔ پھر اب جو یہ فیصلہ آیا ہے جنرل مشرف کے حوالے سے، اس پہ رد عمل آیا ہے، تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ایک اور ہمیں دراڑ نظر آ رہی ہے، جس میں ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کا ریئیکشن آ رہا ہے، رد عمل آ رہا ہے، دوسری طرف ججمنٹ تو ہے ہی ہے۔ نیب اور بیوروکریسی کے درمیان جو دراڑ ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے، اور اس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ بیوروکریسی جو ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو نیب کا رویہ ہے اس کی روشنی میں کام کرنا، فیصلہ سازی کرنا بڑا مشکل ہے۔ اور اگر یہ کافی نہیں تھے تو جو سعودی عربیہ اور ملیشیا کے درمیان جو دراڑ کھلی اس میں بھی پاکستان جو ہے اس کو نقصان ہوا ہے۔ تو بیک وقت یہ اتنے فرنٹ کھل گئے ہیں، ان کو کس طریقے سے مینج کرنا ہے؟ اس نظام میں وہ قوت ہے، وہ اسٹرینتھ ہے کہ یہ سب برداشت کر لے، یا پھر ہمیں کچھ خیال کرنا پڑے گا اور کچھ حد تک جو ایک خوف کی لہر ہے اس کو سنجیدگی سے لینا پڑے گا۔ 3 بہت ہی معزز مہمان میرے سامنے موجود ہیں، ان کا میں آپ تعارف کراتا ہوں، اور اسی ایشو پہ ہم بات کریں گے کہ کیا واقعی میں ہمارے نظام کو کوئی خطرہ ہے۔ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی میرے پہلے مہمان ہیں، دفاعی تجزیہ کار ہیں، بڑا لمبا ایکسپیرینس انہوں نے گزارا ہے فوج میں۔ جنرل صاحب بہت شکریہ تشریف لانے کا۔ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، پاکستان کے پری ایمننٹ وکلا میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ اور سید امجد شاہ صاحب میرے تیسرے مہمان ہیں، وائس چیئرمین ہیں پاکستان بار کاؤنسل کے، اور پاکستان بار کاؤنسل کا یہ جو اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس میں ایک اہم رول ہے۔ اس سے پہلے جب یہ وکلا کا حملہ ہوا تھا PIC میں تو اس میں بھی ایک رول تھا، لیکن اب یہ جو معاملات کھڑے ہوئے ہیں ججمنٹ کے حوالے سے، اس میں بھی ان کا ایک موقف ہے۔ آپ تینوں کا بہت شکریہ۔ جنرل صاحب بات میں آپ سے شروع کروں، صورتحال آپ کے سامنے ہے، ایک ججمنٹ آئی ایک فارمر آرمی چیف کے حوالے سے، اور پھر ادارے نے اس پہ ریئیکشن دیا جو کہ بہت حد تک انپریسیڈنٹڈ تھا،
जनरल साहब, निजाम को खतरा है? वो हम ज़रा समझ लें, क्योंकि आपने कहा है कि आपने और भी एंटिटीज़ का नाम लिया, और भी इंस्टीट्यूशंस का नाम लिया। वी ऑल अंडरस्टैंड कि निज़ाम नज़म से निकला है, जिसका कोई तौर तरीका हो, जिसके कोई असूल हों जो उनके मुताबिक चलें। तो यहाँ तो एक आपाधापी का आलम है, एक अंधी मची हुई है। फ़ौज वो कर रही है जो उनको नहीं करना चाहिए, अदलिया वो कर रही है जो उनको नहीं करना चाहिए, सियासतदान वो कर रहे हैं जो उनको नहीं करना चाहिए, अवाम की तरफ तवज्जो ही नहीं है। देखें, निज़ाम का मतलब होता है जब आप डिलीवर करें। ये सारी गवर्नमेंट और ये सारा मुल्क किस लिए बनते हैं? अवाम के लिए बनते हैं कि उनको पीने का साफ़ पानी मिले, उनको तालीम मिले, उनको बराबर की इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ मिले, उनको इंसाफ मिले। देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरा अपना ये ख्याल ये है कि ये जिसको हम इंस्टीट्यूशंस का टकराव कह रहे हैं, ये इंस्टीट्यूशंस के बजाय कोई इंडिविजुअल्स का टकराव कह सकते हैं। ये मैं मानता हूँ कि इंस्टीट्यूशन की तरफ से एक बयान आया है जो मैं समझता हूँ कि शायद इंस्टीट्यूशन की तरफ से ना आता, एक्स सर्विसमैन की तरफ से आता, या कोई वो शायद बेहतर होता। बहरहाल वो आया, उन्होंने कुछ महसूस किया होगा, और जो कुछ उन्होंने महसूस किया वो फिर जब आप लैंग्वेज देखते हैं वर्डिक्ट की तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। पहली बात तो ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि फ़ौज के इंस्टीट्यूशन को जुडिशरी एज ए होल से कोई भी शिकायत है, या हो सकती है, या होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक बात हमें पता होनी चाहिए कि हमारा जो इंसाफ का निज़ाम है, अगर उससे एक्स वज़ीर आज़म खुश नहीं है, अगर उससे सिटिंग वज़ीर आज़म खुश नहीं है, अगर उससे एक्स प्रेसिडेंट खुश नहीं है, और आपको पता है कि मैं किन का जिक्र कर रहा हूँ, एक सड़क पे जाता इंसान खुश नहीं है, कोई आप में से जो बैठे हुए हैं मेरे भाई ये कह दें कि नहीं जी हमारा निज़ाम अदल बहुत अच्छा है और माशाल्लाह काबिल तकलीद है और इसको हमें देखना चाहिए, तो इज़्ज़त जो है मेरे भाई कमाई जाती है, इज़्ज़त ऐसे होती नहीं है। तो एक तो ये इंडिविजुअल्स का हो सकता है, किसी खास वर्डिक्ट के मुतालिक हो सकता है, उनका वो सच वो नहीं है। तो जो खतरा जो आपने जो कहा कि इज्जत कतकला भी माफ, आपने जो कहा कि इज्जत कमाई जाती है, तो ये जो फैसला आया है जनरल मुशर्रफ के हवाले से, इससे आपको लग रहा है कि जो अदलिया है उसके ऊपर जी, मैं एज ए होल अदलिया की बात तो नहीं की जा सकती और वो गलत होगी, लेकिन किसी एक शख्स ने अपनी इज्जत खोई है, क्योंकि ऐसी गुफ्तगू फासले में ऐसी बातें करना, और अगर कोई ये कहे कि जी ये तो एक पैरा आप निकाल दें तो बाकी सारा ठीक है, तो ये ऐसे ही है जैसे आप कहें दूध में गंद डाल दो, वो गंद निकाल दो और दूध पी लो। मेरे भाई दूध में गंद डाल चुका, अब ये सारा दूध गंदा है, इसको फेंकना पड़ेगा। साफ ज़रा ऐसे नहीं, ये कानूनी तरीके से ही फेंका जाएगा, जब आगे जाएगा तो मेरा ख्याल है कि अगले लेवल पे इसको फेंक दिया जाएगा। तो ये जो अंदर लोग तावील दे रहे हैं और दलील दे रहे हैं ना कि नहीं जी इसको छोड़ें आप, ये तो एक माइनॉरिटी का डिसीजन है, और ये मेरे भाई पूरा दूध गंदा हो चुका है शुरू से लेकर जब ये कोर्ट तश्कील हुई तो इफ्तिखार चौधरी ज़ाती दुश्मनी परवेज़ मुशर्रफ के साथ, जिस गवर्नमेंट ने तश्कील की नवाज शरीफ ज़ाती दुश्मनी परवेज़ मुशर्रफ के साथ, उसके बाद अगर एज ए प्रेसिडेंट उसने काम किया तो उसकी काबीना थी, एक को नहीं बुलाया गवाही के लिए। अगर उसने एज ए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ काम किया तो उसके कोर कमांडर्स एक को नहीं बुलाया गवाही के लिए। और अगर उससे जो बड़ा काम था, जो असल उन्होंने जहाँ गद्दारी का लग सकता था 99 वाला, 6-8 जजेस ने कह दिया जी आप 3 साल स्याह सफ़ेद के मालिक हैं। ज़रा जो यहाँ पर जुरिस्डिक्शन या जुरिस्प्रूडेंस वाले लोग बैठे हुए हैं मुझे बताएं कि कहीं पर ये गुंजाइश देता है आपको कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ जजेस चाहे 10 मिल जाएं या 12 मिल जाएं, वो ये कहें कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को जो मर्जी कर लें। अगर ये बात साबित कर दें, अगर इसका आप इलाज करें जी बाद में ये काबीना ने या बाद में ये पार्लियामेंट ने मंजूर कर दिया था, तो फिर मुझे ये बताएं कि क्या पार्लियामेंट जो स्पिरिट है कॉन्स्टिट्यूशन की उसके खिलाफ कोई चीज कर सकती है? मैं तो ये इसी नुक्ते पे जनरल साहब, मैं सलमान अकरम राजा साहब को इन्वॉल्व करता हूं। सलमान साहब, ये जो जनरल साहब का मौकफ है कि ये तो दूध ही सारा खराब हो गया, इसको बाहर फेंकना पड़ेगा, ये आप कैसे रीड कर रहे हैं इस जुमले को? है एक रद्द अमल, लेकिन अगर हम इसको खालिस तकनीकी हवाले से देखें, जजमेंटें जब अपील में जाती हैं तो ऐसे नहीं होता कि एक अगर गलती हो जाए किसी जज साहब से तो बाकी जो ठीक नुकात हैं जिन पे ठीक फैसले हुए हैं उस जजमेंट में उन सबको उठा के बाहर फेंक दिया जाए। ये दूध वाली कोई मिसाल जो है अदालती फ़ैसलों पर ठीक नहीं बैठती। हर अदालती फ़ैसले में 4-5 इशूज़ होते हैं, उनमें से 3-4 आला अदालत में ठीक पाए जाते हैं, 2-3 को गलत करार दिया जाता है। इसी तरह हमारा निज़ाम अदल चलता है।
کوئی عدالتی فیصلہ جو ہے وہ دودھ کی دیگ کی طرح نہیں ہوتا. تو ایک تو مثال کا ہمیں اسیر نہیں بننا چاہیے, ہمیں عدالتی فیصلے کو عدالتی فیصلے کی طرح ہی دیکھنا چاہیے, اور جو ہمارا مروجہ نظام ہے عدالتی فیصلوں کو پرکھنے کا, اس کے تحت ہی اس کو ہمیں دیکھنا ہوگا. یقیناً یہ پیرا جو تھا یا جو ہے 67 یہ قابل اعتراض ہے, میری نظر میں قابل اعتراض ہے, اور اس کو حذف ہونا چاہیے. جیسا کہ ہم سب کہہ چکے ہیں کئی بار کہ یہ فیصلہ نہیں ہے عدالت کا, کیونکہ فیصلہ وہی ہوتا ہے جو اکثریت کا فیصلہ ہو, اور چونکہ اس کو اکثریت کی تائید حاصل نہیں ہے لہٰذا یہ عدالتی فیصلہ تو ہے ہی نہیں. لیکن اس کو پھر بھی حذف کرنا جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اختیار میں ہے, اور وہ استدعا کی جائے گی تو فیصلہ آئے گا اس پر. تو یہ ہے صورتحال. باقی جو معاملہ ہے کہ شروع سے ہی پھر وہی دیگ کی مثال کہ دائر کرنے والے کی ذاتی کوئی انات تھا میاں نواز شریف کا, یا جو جج تھے اس وقت افتخار چودھری صاحب ان کا انات تھا. دیکھیں اب انات پہ اگر ہم جائیں گے تو 60 70 80 جج تھے جو متاثر ہوئے تھے 2007 کے جو اعمال تھے جنرل مشرف کے, مارچ کا معاملہ لیں یا اس کے بعد نومبر 3 کا معاملہ لیں. تو اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ ایک شخص اگر آئین کی پامالی کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کو اتنے بڑے پیمانے پہ وہ پامالی کرنی چاہیے کہ بعد میں ملک میں کوئی ایسا شخص ہی نہ بچے, یا عدلیہ میں کم از کم کوئی ایسا شخص نہ بچے جو اس کی تعدیب کر سکے, اس کے خلاف مقدمہ سن سکے, کیونکہ ہر ایک کو ہی متاثرہ فریق پھر قرار دے دیا جائے. تو اگر آئین کی بڑے پیمانے پہ پامالی ہوتی ہے تو اس کا مقدمہ کہاں جائے گا؟ وہ پاکستان ہی میں رہے گا نا, اس کو ہم کسی اور ملک کے حوالے تو نہیں کر سکتے. لہٰذا اب دیکھنا یہ ہے کہ جن واقعات کا احاطہ اس فیصلے میں کیا گیا ہے, اور 2 فیصلے ہیں ہمارے سامنے وقار سیٹھ صاحب کا اور شاہد کریم صاحب کا, کیا ان واقعات میں کوئی غلطی برتی گئی ہے؟ جو قانون جس کا اطلاق کیا گیا ہے, کیا قانون کو سمجھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہے؟ اب یہ 2 باتیں ہیں جو ہمارے سامنے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس میں سید امجد شاہ صاحب یہ جو کچھ بھی ہے یہ چلا جائے گا, اگر اپیل ہوتی ہے تو سپریم کورٹ میں چلا جائے گا. لیکن اس وقت جہاں پہ صورتحال کھڑی ہے جس پہ باہر نے بھی پوزیشن لی ہے, اس سے میں کیا یہ اخذ کروں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ سسٹم میں کچھ گھنٹیاں بج رہی ہیں, کچھ خطرہ پیدا ہو رہا ہے؟ ایسا ہے کہ یہ واقعی اس میں انسٹیٹیوشنز کا تو مسئلہ نہیں ہے, شاید کوئی انڈیویجولز ہیں جن جو اس محسوس ہو رہا ہے کہ یہ پورا نظام ہی جو ہے یہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا. تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا. یقیناً اگر چند لوگ اس کو توڑنے کی کوشش کریں گے تو باقی لوگ اور بھی ہیں وہ ان کو سمجھائیں گے, اور میرا خیال ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا. سپریم کورٹ چلے جائیں گے اور وہاں پہ جو بھی فیصلہ ہوگا سب کو منظور ہوگا. تو اس پہ یہ پریس کانفرنس کرنا, اس طرح سے ڈرانا دھمکانا ججز کو, تو یہ میرا خیال مناسب نہیں تھا. اب جب ان کے پاس ایک قانونی حق تھا اپیل کا, تو جب آپ کے پاس ایک قانون پرووائڈ کرتا ہے ایک ریمیڈی, تو پھر میرا خیال ہے کہ وہی ریمیڈی مہذب معاشروں میں تو وہی ریمیڈی آپ کو اویل کرنی چاہیے جو قانون آپ کو دیتا ہے. ٹھیک ہے, ریمیڈی جو ہے وہ قانون دیتا ہے, لیکن اس سے پہلے جو کچھ ہوا اس سے کیا اب جو آنے میں جو پروسیس آگے چلنا ہے اس پہ بھی کچھ منفی اثرات پڑیں گے؟ اس پہ بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. گفتگو ہو رہی ہے کہ یہ جو معاملات صورتحال جو ڈیولپ ہوئی ہے پچھلے 10 دن میں, اس سے نظام کو کوئی خطرہ تو نہیں ہے. اس سے پہلے ابھی جب ہم جنرل صاحب آپ سے بات ہو رہی تھی اور آپ نے ایک سوال اٹھایا تھا شروع میں, آپ نے کہا یہ, میں نے جب کہا کہ نظام کو خطرہ ہے تو آپ نے کہا یہ نظام ہے کیا؟ پہلے تو اس کو ڈیفائن کریں. تو ایک تو یہ آئین پاکستان جو میرے سامنے ہے, میرے خیال عام فہم اس میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ نظام کو اگر ڈیفائن کرنا ہے تو نظام یہ ہے آئین پاکستان, اور اگر اس کو ہم سامنے رکھیں تو پھر معاملات جو ہیں وہ کچھ حد تک کلیئر ہو جاتے ہیں. تو جب آپ کہتے ہیں کہ نظام کیا ہے اور اس میں کنفیوژن ہے, تو آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو آئین پاکستان ہے اس میں کچھ کنفیوژن ہے؟ پاکستان کی پاسداری اگر سب لوگ کریں پھر تو بات ہی کیا ہے. میں چند ایک چیزیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, آپ اگر ان کو کہیں کہ بھی ٹھیک ہے اس میں کوئی حکم ہے, تو آپ کے ساتھ تو بڑے لیگل مائنڈز بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بات کریں. کیا ہمارے ہاں دولت کے استعمال سے پاور میں آنے کا رواج ہے یا نہیں؟ پھر
اس پاور کو مزید دولت کمانے کے لیے اس کا رواج ہے یا نہیں. اگر آپ ایمانداری سے کہہ دیں کہ نہیں ہے, کیا یہ آئین کی خلاف ورزی ہے یا نہیں ہے؟ اور آئین کی خلاف ورزی دیکھیں, جب آپ دولت کا استعمال اپنی مرضی سے مس یوز کریں, پاور کو مس یوز کریں, قانون کو مس یوز کریں, گن کو مس یوز کریں, تو پھر صرف یہ کہنا کہ صرف گن ہی مس یوز ہو رہی ہے, باقی ساری چیزیں دائرے کے اندر ہیں, پھر تو بحث کرنی پڑے گی نا کہ یہ کون دائرے کے اندر ہے, کون دائرے کے باہر ہے. دوسروں کو تو بڑی نصیحت ہے کہ آپ اپنے دائرے میں رہیں. آپ یہ بتائیں کہ کیا ہم ایز اے کلین, فوج اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرتی ہے چاہے وہ غلط کر رہے ہوں یا صحیح کر رہے ہوں؟ جو وکلا ہیں وہ اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں چاہے وہ صحیح کر رہے ہوں یا غلط کر رہے ہوں. ڈاکٹرز اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں چاہے وہ صحیح کر رہے ہوں یا غلط کر رہے ہیں. یہ ایک کلین ٹائپ, ایک ٹرائبل سوسائٹی کے یہ رواج ہوتا ہے جیسے بھی ہوتا ہے. ابھی میں اور چیزوں کا نام نہیں لے رہا. تو بات یہ ہے جو میری نظر میں, ایک تو میں نے پہلے بتا دیا کہ بڑے وکیل آپ کے پاس بیٹھے ہیں, کہ کیا ایسا جج جو پہلے کبھی کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا بڑا سرگرم رکن رہا ہو, کیا یہ مناسب ہے کہ اس کو آپ ہائر جوڈیشری کا جج بنا دیں؟ کیا وہ کبھی اس سے نکل سکتا ہے, اس باعث سے باہر نکل سکتا ہے؟ اگر یہ ایمانداری سے کہہ دیں نہیں جی نکل سکتا ہے, میں کہتا ہوں سونے کا بنا ہوا بندہ بھی ہو تو اپنے باعث سے نہیں نکل سکتا. اس نظام کو ٹھیک کریں, ایک کاڈر بنائیں. وہ بیچارے جج جو امتحان دے کر آتے ہیں وہ ایڈیشنل سیشن جج یا سیشن جج کے اوپر جا نہیں پاتے, وہ دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ اوپر کی. اگر آپ نمبرز آف ججز دیکھیں ہائر کورٹس میں اور سپریم کورٹ میں کہ وہ نیچے سے کتنے آئے ہیں اور لیٹرل کتنے ہیں, تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا میں کیا بات کروں. ایک تو بات یہ, اگر آپ نے نظام, ایک منٹ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں, ضروری ہے, اگر آپ کو نظام کو دیکھنا تو اس طریقے سے پورے نظام کو دیکھنا پڑے گا, صرف جوڈیشری کی بات نہیں ہے. پھر یہ کہ اب جو کچھ ہو چکا سو ہو چکا. ایک فیصلہ آیا جس کی لینگویج درست نہیں ہے, سارے مان رہے ہیں. ایک ریئیکشن آیا جو میں سمجھتا ہوں کہ درست نہیں ہے, میں بھی مان رہا ہوں. اس کے بعد آخری بات وکلا کی طرف سے آئی, اس کا جواب ابھی تک نہیں ہے. اللہ کرے کہ نہ آئے. میں یہ سجیسٹ کروں گا ISPR کو خاموش رہیں, آپ اپنا قانونی راستہ اختیار کریں, آپ کو اپیل کا حق ہے, اس طریقے سے جائیں. لیکن جب تک آپ سب لوگ ٹیبل پر بیٹھ کر یہ مانیں گے نہیں کہ غلطی فوج سے بھی ہوئی ہے, غلطی جوڈیشری سے بھی ہوئی ہے, میں پورا دہرانا نہیں چاہتا تاریخ, غلطی سیاستدانوں سے بھی ہوئی ہے اور لوگوں سے بھی ہوئی ہے, مل کے بیٹھیں. جیسے رضا ربانی صاحب نے کہا تھا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائیں, جیسے ابھی جو ہمارے چیف جسٹس ریٹائر ہوئے ہیں انہوں نے کہا تھا, اس کے اوپر چلیں بھائی. اگر آپ اس طریقے سے کرتے رہے تو تباہ آپ کا دشمن ایک ایک کو مار دے گا اور ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا. پھر ہم سوچا کریں گے کہ یہ کیا ہوا. ٹھیک ہے سلمان صاحب, اب یہ جو آرگیومنٹ ہے جنرل صاحب نے جو دی, یہ وقتاً ہمیں یہ سننے کو مل رہی ہے. یہ پچھلے 2-4 دن سے جو بحث ہو رہی ہے نیشنلی, اس میں یہ آرگیومنٹ آ رہا ہے اور بہت لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو صرف اگر آپ اس کتاب کو سامنے رکھ کر اگر آپ آرگیومنٹ کر رہے ہیں تو معاملات جو ہیں ہمیں ہر طرف سے ٹھیک کرنے پڑیں گے. اس آرگیومنٹ کا رسپانس کیا ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں نا, ایک چیز ہوتی ہے صریحاً خلاف ورزی قانون اور آئین کی, اور ایک چیز ہوتی ہے کہ قانون اور آئین کی جو روح ہے اس کو کیا ہم حاصل کر پائے ہیں یا نہیں حاصل کر پائے. ان دو چیزوں میں بہت بنیادی فرق ہے. اگر کوئی شخص ایک صریحاً غلطی کرتا ہے یا ایک جو حد آئین میں قائم شدہ ہے اس سے تجاوز کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو مجرم بنا دیتا ہے اور اس کے حوالے سے فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. اب ایک شخص آئین کی روح کے منافی کوئی کام کرتا ہے تو وہ معاملہ پھر ہم سیاسی عمل کے سپرد کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا حل جو ہے وہ سیاست میں ہوگا, سیاسی ارتقاء میں ہوگا, پارلیمان کے اندر ہوگا. اس کے لیے قانون سازی کرنی چاہیے کہ پیسے کا بے دریغ استعمال الیکشنوں میں نہ ہو. اگر اس طرح کی قانون سازی نہیں ہے تو پھر کیا کریں, حالانکہ ہمارے ہاں ہے, لیکن اس قانون پر عمل کیسے کرایا جائے, اس کے لیے کون سے ادارے ہوں. یہ تمام باتیں وہ ہیں جن پہ بحث آج تک امریکہ میں بھی ہوتی ہے, برطانیہ میں بھی ہوتی ہے. ہر سال وہاں پہ یہ بات اٹھتی ہے کیمپین فائنانس کا کیا کریں, بے دریغ پیسے کے استعمال کا کیا کریں. اس کی وجہ سے باقی سارے نظام کو رد نہیں کیا جاتا. لہٰذا یہ جو بنیادی فرق ہے کہ ایک طرف ایک حد تھی جو بڑی واضح آئین میں موجود تھی کہ یہ نہیں کرنا, ایک حلف ہے فوجی افسران کا کہ میں سیاست میں عمل دخل نہیں کروں گا, اس سے اگر آپ تجاوز کرتے ہیں تو پھر یہ کہنا کہ چونکہ آئین کی روح حاصل نہیں ہو رہی تھی. دیکھیں جنرل ضیاء کا بھی یہ کہنا تھا کہ آئین کی روح کو میں قائم کرنے کے لیے کر رہا ہوں جو میں کر رہا ہوں, اور ہر شخص جو آئین سے تجاوز کرتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ میں آئین کی حقیقی روح قائم کروں گا, 90 دن میں کروں گا, چاہے وہ 11 سال گزر جائیں. تو ہمیں یہ بالکل واضح فرق رکھنا ہوگا.
دوسری بات بہت اچھی کی جنرل صاحب نے، میں سمجھتا ہوں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن اس ملک میں کرنا ضروری ہے، اور اس فیصلے نے اس کو ایک طرح سے ناگزیر بنا دیا ہے. لیکن ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کے لیے پہلے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ اصولوں کا تعین کریں، ان اصولوں سے نہ ہٹیں. آپ مانیں کہ یہ چیز غلط تھی، آپ مانیں کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تھی، اور اس کے بعد ایک طرح سے تعصب کا اظہار کریں اور کھلے دل سے آگے بڑھنے کا عزم کریں کہ آئندہ ہم یہ نہیں کریں گے. ہم مانتے ہیں کہ جو ہوا 3 نومبر کو جو ہوا یا 9 اکتوبر 99 کو جو ہوا وہ ٹھیک نہیں تھا، یا جو مختلف حکومتوں کے رویے تھے، وزرائے اعظم کے رویے تھے، وہ ٹھیک نہیں تھے. سب بیٹھ کے اس چیز کا اعتراف کریں، ادراک کریں، اور پھر آگے بڑھیں اس عزم کے ساتھ کہ ہم نے آئین کی جو واضح حدود ہے ان کا بھی پاس کرنا ہے اور روح کا بھی پاس کرنا ہے. ٹھیک ہے امجد شاہ صاحب، اب یہ جو ڈسٹنکشن ہے سلمان اکرم راجہ نے اس کا ذکر کیا، لیکن یہ ڈسٹنکشن تو بڑا آئیڈیل ہے، اور اس سے اگر ہم سب اس کو فالو کریں تو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس میں یہ نہیں ہو رہا، اور اس میں خاص طور پر جو گورنمنٹ نے فوراً کہا کہ جی کیونکہ ان جج صاحب نے یہ لکھا تو یہ انکمپٹنٹ ہیں اور ان کو یہاں پہ اس عہدے پہ نہیں ہونا چاہیے، اور ہم جو ہیں وہ ان کے خلاف ایک ریفرنس فائل کر رہے ہیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں. یہ ریئیکشن گورنمنٹ کا ٹھیک ہے؟ نہیں، یہ تو بہت انتہا پسندی کا ریئیکشن تھا گورنمنٹ کا. انہیں ایسا ریئیکشن کرنے کا میرا خیال ہے کہ کوئی ان کے پاس ایسا قانونی یا کوئی ایسا جواز نہیں تھا کہ وہ یہ سب کچھ کرتے، کیونکہ جس فیصلہ ایک آ گیا اس کے خلاف جو ان کا قانونی راستہ ہے ان کو وہ اپنانا چاہیے. لیکن لا منسٹر خود بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ وہ دوسرے بیرسٹر یہ تو کنٹیمپٹ آف کورٹ میں آتا ہے کہ جس طرح سے انہوں نے بیہیو کیا لا منسٹر نے یا اٹارنی جنرل آف پاکستان نے، وہ تو میرا خیال ہے کہ کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے. اور اسے مطلب ایک ان کا یہ مجھے سمجھ آتی ہے ان کے جذبات کی، کیونکہ وہ پہلے مشرف صاحب کے وکیل تھے اور پھر وہ پروسیکیوشن کے ہیڈ ہو گئے. تو ایسی صورتحال میں شاید جب فیصلہ گورنمنٹ کے حق میں ہوا تو انہوں نے اس میں ایسا بیہیو کیا، لیکن یہ بیہیویئر ان کا جو تھا وہ کسی طرح بھی جو ہے اس لیول پہ، یعنی ایک طرف ایک لا منسٹر ہے، کوئی چھوٹا شخص تو نہیں ہے. اگر ایک حکومت کا، گورنمنٹ کا یہ ریئیکشن آ رہا ہے اور اس پہ دوسری طرف جو ایک بیان آ رہا ہے، تو پھر جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ خدشہ ہے کہ سسٹم میں کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، یہ خدشہ تو پھر اٹھے گا نا. پھر نہیں، دیکھیں انسٹیٹیوشنز تو جنرل صاحب نے کتنا بڑا کلیئر آپ کو بتایا کہ یہ چند لوگ ہیں. یہاں پہ اٹارنی جنرل آف پاکستان ہیں، فیڈرل لا منسٹر ہیں، اسی طرح چند ایک لوگ اور ہوں گے. ادروائز جوڈیشری جو ہے اس وقت سپریم کورٹ بیٹھی ہوئی ہے، وہ جو ٹریبونل کا فیصلہ آیا اس میں کوئی الفاظ استعمال ہوئے تو ایکسپانچ ہو جائیں گے جب اوپر جائیں گے آپ. ٹھیک ہے. اسی طرح اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب آپ کے پاس ایک لیگل راستہ موجود ہے، ایک پروسیجر موجود ہے، تو پھر اس کی موجودگی میں بلا وجہ شور مچانے کی تو آپ کو میرا خیال مناسب نہیں ہے. اور وہ اتنی ریسپانسبل سیٹس پہ بیٹھ کے پوری گورنمنٹ کو امبیرس کرنے کی، یہ آئی تھنک یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو ہم نے بولا ہے کہ اس طرح کے ذمہ دار جو لوگ ہیں جب وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو پھر جو ہے وہ ہر طرح کے خدشات جو ہے نظام میں جنم لینا شروع کرتے ہیں. لیکن اگر باقاعدہ طور پر جہاں اس وقت کی صورتحال کھڑی ہے، اگر لیگل پروسیس کو ٹائم دیا جائے اور اس کو فالو کیا جائے تو عین ممکن ہے کہ یہ جو ہمیں اس وقت بحرانی کیفیت نظر آ رہی ہے وہ کچھ حد تک جو ہے وہ ٹھنڈی ہو جائے. مگر کیا یہ ہو سکتا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. جنرل لودھی یہ بتائیے کہ یہ جو معاملہ ہے اب جہاں پہ اس وقت کھڑا ہے، ایک لیگل پروسیس ہے، اس میں اپیل ہونی ہے اور اس میں جو بھی سپریم کورٹ کے پاس اس کو اپہیلڈ کر لیں یا ریجیکٹ کر دیں، اس میں اب کیا خدشہ ہے؟ یعنی اب جو غم و غصہ ہے، جو اینگوش ہے، وہ تو ایکسپریس ہو گیا. اب آگے کیا ہونا چاہیے اور کیا ہو سکتا ہے؟ جی میرا خیال جو سٹکنگ پوائنٹ اس میں ہوگا وہ تو یہ ہوگا کہ اپیل کے لیے ضروری ہے کہ جنرل مشرف خود یہاں پر موجود ہوں، اپنے آپ کو سبمٹ کریں، حاضر ہوں. تو اس میں میرا خیال ایک بہت بڑا پریسیڈنس موجود ہے جہاں پر ایک مجرم کو جس کا جرم ثابت تھا اور اپنی سزا کاٹ رہا تھا، اس کو صحت کی بنیاد پر باہر جانے کی اجازت دی گئی ہے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اسی بنیاد پر، صحت کی بنیاد پر شاید یہ ایگزمپشن مل جائے.
جنرل مشرف کو کہ ان کی اپیل دائر ہو جائے ان کے آئے بغیر بھی. یہ جو دو برینز بیٹھے ہیں آپ کے پاس یہ بہتر بتا سکیں گے میں. لیکن جو ایک خلفشار ہے پوری سوسائٹی میں اور جو ایک جس ٹوٹ پھوٹ کا کر رہے ہیں وہ میری نظر میں یہ دور نہیں ہو سکتی جب تک کہ 2-3 کام نہ ہوں. کچھ تو وہ جو میں نے بات پہلے کہہ دی وہ تو الگ سے ہے. پہلا کام حکومت کو یہ تاثر دور کرنا ہے ہر حالت میں کہ وہ فوج کی بیساکھیوں پر چل رہی ہے اور اگر فوج ان کا ساتھ نہ دے تو یہ کولیپس کر جائے گی. یہ حکومت کے حق میں بہت بہتر ہوگا, پی ٹی آئی کے حق میں بہت بہتر ہوگا کہ اپنی انڈیپینڈنس شو کرے اور یہ ظاہر کرے سب کو. میں پرسیپشن کی بات کر رہا ہوں, میں ریئلٹی کی بات نہیں کر رہا ہے. بیسک پرسیپشن یہ ہے. دوسری, فوج کو یہ پرسیپشن دور کرنی پڑے گی کہ وہ اپنے مینڈیٹ سے بڑھ کر کسی حکومت کی کوشش ان کی مدد کر رہے ہیں یا کوئی ایسے کام کر رہے ہیں جو کہ ان کی مینڈیٹ سے باہر ہیں. یہ فوج کو پرسیپشن دور کرنا پڑے گا, اپنے آپ کو سیاست سے دور کرنا پڑے گا. تیسرا پرسیپشن, جو باقی پولیٹیکل جماعتیں ہیں ان کو یہ پرسیپشن دور کرنا پڑے گا کہ ان کے جو لیڈرز ہیں وہ خدا ہیں, ان کی پرستش کی جاتی ہے, ان کے بچے ہی اس جو ہے نا اس پولیٹیکل پارٹی کو آگے لے جا سکتے ہیں, اس خاندان کے علاوہ کوئی نہیں ہے. چاہے آپ کسی پارٹی کو لے لیں, اس وقت ایک دو پارٹیوں کے علاوہ 10 پارٹیاں ایسی ہیں جن پر خاندانوں نے قبضہ کیا ہوا. اور خاندانوں نے قبضہ کیوں کیا ہوا ہے؟ صرف 2 وجوہات کی بنا پر. وہ ان کے فائنینسز کو کنٹرول کرتے ہیں, وہ ان کے ٹکٹس کو کنٹرول کرتے ہیں. اگر فائنینشیل کنٹرول کے لیے کوئی پراپر فورم بن جائے, ٹکٹس کنٹرول کے لیے پراپر فورم بن جائے اور یہ 2 باتیں جو میں نے پہلے کی ہیں یہ ہو جائیں, انشاءاللہ یہ کافی حد تک یہ چیزیں دور ہوں گی اور ہم آگے چل سکیں گے. جی بڑا اٹس اے ویری ٹال آرڈر. لیکن سلمان صاحب پہلے ذرا یہ نقطہ کلیئر کر دیں جو ابھی جنرل صاحب بات کر رہے تھے کہ یہ جو اپیل کا پروسیس ہے اس میں جنرل مشرف کا آنا ضروری ہے, اس میں کیا آپشنز اویلیبل ہیں؟ دیکھیں قانون تو یہی ہے, جیسا کہ شاہ صاحب نے بھی کہا کہ مجرم کو سرنڈر کرنا پڑتا ہے عدالت کے سامنے اپیل کرنے کے لیے. اب یہاں ظاہر ایک میڈیکل صورتحال ہے اور میڈیکل صورتحال کے حوالے سے ایک ریسنٹ جو مثال بھی ہے ہمارے سامنے. تو اگر ایک استثناء کی درخواست دیں جنرل مشرف اپنے ایبسکانڈر ہونے کے حوالے سے بھی, اپنے ملک میں اب نہ آنے کے حوالے سے بھی, تو سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے کہ مکمل انصاف کرنے کے لیے وہ کوئی بھی حکم کر سکتی ہے. اور سپریم کورٹ کے اپنے جو رولز ہیں وہ خود سپریم کورٹ کے بنائے ہوئے ہیں, ان میں استثناء پیدا کرنا بھی سپریم کورٹ کے اختیار میں ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں ان کے پاس راستہ ہے. اگر وہ ملک واپس نہیں آنا چاہتے تو یہ درخواست دے سکتے ہیں. اور جہاں تک سزائے موت کا تعلق ہے, دیکھیں یہ ایک عمومی بات ہے کہ سزائے موت میں معطلی جو ہے وہ اپیلیٹ کورٹ کر دیتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ سزائے موت کو اپیل سنے بغیر آگے جانے دے. لہٰذا اس سزا کی معطلی تو ہو جانی چاہیے, گمان غالب یہی ہوگا. اب اگر وہ آنا چاہیں تو وہ آ بھی سکتے ہیں اپنی سزا معطل کرانے کے لیے, لیکن اگر وہ نہیں ہے اس حالت میں تو پھر استثناء وہ مانگ سکتے ہیں سپریم کورٹ سے. تو شاہ صاحب اگر یہ ہو جاتا ہے سپریم کورٹ رولز کے مطابق اگر کوئی شخص اپنی اپیل فائل کر دے تو وہ اسپیسیفک آرڈر کے بغیر بھی سسپینڈ ہو جاتی ہے پنشمنٹ. اچھا ہاں, وہ ڈیتھ سینٹینس جو ہے وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہوگی اگر ان کی اپیل صرف آ بھی جائے اور اس پر وہ سسپینشن کا آرڈر نہ بھی ہو. یہ سپریم کورٹ رولز میں لکھا ہوا ہے. لیکن اگر یہ اس طریقے سے ہو جاتا ہے اور جس طرح سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو ایک پریسیڈنس ہے, اس کے تحت ان کو استثناء مل بھی جاتا ہے, تو پھر ایک پروسیس ہے وہ چل رہا ہے. اور پھر جس طرح آپ شروع میں ذکر کر رہے تھے کہ جو ایک ہمارا جو ایک نظام ہے اس کے تحت اگر اس میں ہم چلتے رہیں تو اگر ابھی کو بحران ہے تو وہ بیٹھ جائے گا. کوئی مسئلہ نہیں, بالکل ٹھیک ہو جائے گا. بالکل آئین پر اگر ہم سارے چلتے رہیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا. اور کتنا ٹائم ہے اپیل فائل کرنے کے لیے ان کے پاس؟ میرا خیال ہے کہ 30 ڈیز. سلیمان صاحب سے پوچھتے, میرا خیال ہے 30 ڈیز 30 دن ہی ہے. جی سلمان صاحب کلیئر کرتے 30 ڈیز یہ 30 دن کہہ رہے ہیں. جی 30 ڈیز. اوکے اچھا. سو جنرل صاحب اب اگر اس طریقے سے یہ چلتے ہیں معاملہ, لیٹس اسیوم جس طرح ابھی ذکر ہوا, تو جو آپ کو لگ رہا ہے کہ جو خدشات ہیں اور جو ایک غم و غصہ ہے وہ بیٹھ جائے گا, چیزیں نارملائز ہو جائیں گی. جو ایک دم ایک فوری ری ایکشن آیا تھا جس میں ذرا شور مچنا شروع ہو گیا تھا, وہ تھوڑا سا ڈائی ڈاؤن کر جائے گا. سو اتنی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. جی دیکھیں میں 2-3 چیزوں کا ذکر کر دیتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ فوج نے بھی اپنے سبق سیکھے ہیں اور ضرور سیکھنے چاہیے بھی تھے. اور دوسرا ماحول جو ہے ملک کے اندر اور انٹرنیشنل وہ ابھی کوئی ایسا نہیں ہے. فوج ویسے بھی ایک ڈسپلنڈ ادارہ ہے اور میرا نہیں خیال کہ آئندہ کبھی بھی انشاءاللہ
وہ کوئی ایسا ماورائے قانون یا ماورائے کانسٹیٹیوشن عمل کرنے کا سوچیں گے بھی، اگر سوچیں گے بھی تو میں سب سے پہلے مخالفت کروں گا، آپ بھی کریں گے، ہمارے عوام بھی کریں گے، وہ کر نہیں پائیں گے۔ تو ایک چیز اس کی پاسبلٹی 2-3 وجوہات کی بنا پر نہیں ہے، ایک تو لیڈرشپ نے سیکھا، دوسرا جنرل باجوہ کو جہاں تک میں جانتا ہوں، ٹھیک ہے باجوہ ڈاکٹرین وغیرہ 100 باتیں چل رہی ہوں گی، لیکن جو میں ان کے ساتھ رہا ہوں، میرے جونیئر تھے، ان میں ایک بہت ہی جمہوریت کی سپورٹ کا ایک اسپرٹ کم از کم اس وقت تو تھی، تو ابھی بھی میں سمجھتا ہوں وہ ان جنرل میں سے ہیں جو جمہوریت کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اور دوسری جیسے میں نے کہا کہ امکانات نہیں ہیں، وہ سپیس نہیں ہے فوج کے لیے کہ وہ کوئی ایسا کام کرنے کی کوشش کرے جو کہ ماورائے قانون ہو۔ لوگ اویئر ہو چکے ہیں، اور جس قسم کے حالات ہیں ملک کے اندر، جو باہر سے ہمارے تھریٹس ہیں، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن وہ جو میں نے آپ کو بات کی کہ جو ایک پرسیپشنز کا ایک ورلڈ چل رہی ہے، جو آندھی چل رہی ہے پرسیپشنز کی، وہ جو جن کا پہلے میں نے ذکر کر دیا ہے، وہ اگر ٹھیک ہو جائے تو ہم تو ٹیک آف کر جائیں گے ایز اے نیشن۔ جی ٹھیک، بریک لیتے ہیں جی، واپس آتے ہیں پروگرام کے آخری حصے میں، ایک بہت ہی اہم ایشو اس کو آپ کے سامنے رکھیں گے۔